بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ پچھلے سبق میں ہم نے مؤنث کی اقسام، مؤنث لفظی کی دو اقسام، مؤنث قیاسی اور مؤنث سماعی پڑھی تھیں۔ مؤنث سماعی سے متعلق کچھ وضاحتیں اور تفصیلات رہ گئی تھیں جو اس سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ مؤنث سماعی کے چند گروپ یہاں آپ پڑھیں گے۔ ہواؤں کے نام، یہ مؤنث سماعی میں مؤنث سماعی ہوتے ہیں۔ شراب کے نام، آگ کے نام، شہروں اور ملکوں کے نام، جسم کے جوڑا جوڑا اعضاء کے نام اور متفرق اسماء، یہ مؤنث سماعی ہوتے ہیں۔ اب ان میں سے ہر ایک کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں۔ ہواؤں کے نام، ریحٌ، صرصر، سموم۔ یہاں پر بعد جو لفظ ہے وہ ہواؤں کے نام کے تحت آیا ہے، اور میرے علم کے مطابق یہ فارسی لفظ ہے، یہاں یہ غلطی سے آ گیا ہے۔ شراب کے نام، خمر، یہ بھی کیا ہے؟ مؤنث سماعی ہے۔ اور آگ کے نام جیسے نار، جہنم، جحیم، سعیر، سقر، یہ بھی مؤنث سماعی ہے۔ شہروں اور ملکوں کے نام جیسے مکہ، پاکستان، مصر، جسم کے وہ اعضاء جو جوڑا جوڑا ہیں ان کے نام بھی مؤنث سماعی استعمال ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاتھ دو ہیں، پاؤں دو ہیں، ہمارے کان دو ہیں، آنکھیں دو ہیں اور گھٹنے بھی دو ہیں، یعنی یہ اعضاء جوڑا جوڑا ہیں، ان کے نام عربی میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ یدن، قدم، اذن، عین، رکبتن۔ کچھ اور بھی اسماء ہیں جو ان گروپس میں نہیں آتے، تو وہ متفرق جو اسماء اوپر والے 5 گروپس میں نہیں آ سکتے وہ متفرق اسماء میں شامل ہیں۔ ان میں سماع ہے اور اس کا اصل سین، میم، الف اور واو ہے، یعنی یہاں پر حروف اصلیہ کی نشاندہی کی گئی ہے، جن کے بارے میں آپ کسی قدر جانتے ہوں گے۔ اور آگے ہے لفظ ارض اور شمس، نفس، دار، حرب، عصا۔ اب یہاں پر عصا جو ہے اس کے آگے الف ہے، اس لیے اس کا اعراب دوسرے اسماء کی طرح ظاہر نہیں ہوتا۔ نوٹ: استثناء کے لیے ذہن ہر وقت تیار رکھیں۔ عربی زبان میں صفات کا گروپ آپ کو مذکر مؤنث کے فرق کے ساتھ ملے گا، مثلا اچھا اور اچھی، برا اور بری، نیلا اور نیلی، اندھا اور اندھی، سب سے بڑا اور سب سے بڑی کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ۔ پہلی قسم کی صفات اچھا اور اچھی، برا اور بری وغیرہ میں مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے مذکر اسم کے آخری حرف کو زبر دے کر گول تا کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے صالح سے صالحۃ، حسن سے حسنۃ، مسلم سے مسلمۃ۔ صالح کا مطلب ہے نیک، صالحۃ نیک عورت، حسن اچھا مرد، حسنۃ اچھی عورت، مسلم مسلمان مرد، مسلمۃ مسلمان عورت۔ یہی قاعدہ بعض دوسرے اسماء کی مؤنث بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مثلا استاذ سے استاذہ، تلمیذ سے تلمیذہ، طفل سے طفلۃ، ابن سے ابنۃ۔ جبکہ دوسری قسم کی صفات نیلا اور نیلی، اندھا اور اندھی، سب سے بڑا اور سب سے بڑی کے بارے میں تفصیل سے جو ہے وہ آگے آئے گا، آگے کسی سبق میں ہم انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔
کچھ الفاظ کے ساتھ مؤنث کی علامت موجود ہوتی ہے لیکن وہ الفاظ مذکر ہی استعمال ہوتے ہیں، مثلا طلحہ، خلیفہ، حذیفہ، علامہ. یعنی یہ الفاظ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ تا آخر میں آئی ہے، جس سے کسی کو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ یہ مؤنث الفاظ ہیں لیکن یہ مذکر الفاظ ہیں. تو ہمارا یہ سبق مکمل ہوا. اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ.